اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ۔ یہاں پر یہ جو یرغب ہے نا، یرغب کا معنی ہوتا ہے رغبت کرنا۔ رغبت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی طرف جو ہے نا وہ انسان کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں جو ہے نا فلاں چیز کی طرف راغب ہو رہا ہوں، فلاں چیز جو ہے نا کیا ہے کہ مجھے مرغوب کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ اس کا قاعدہ ہے، کلام عرب کا ایک قاعدہ ہے کہ جو ہے نا یہ قاعدہ کیا ہے کہ اگر یرغبو اس کے بعد اگر آ جائے ان، تو ان کا معنی ہوتا ہے پھر یرغبو کا معنی بن جائے گا اعراض، ٹھیک ہے جی۔ یرغبو کا معنی پہ ویسے کیا ہوتا ہے رغبت کرنا، وہیں یرغبو کا معنی کریں گے آپ نا تو اس کا معنی بنے گا جو رغبت کرتا ہے۔ لیکن جب اس کے بعد آ جائے ان تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا جو اعراض کرتا ہے۔ اب ہم معنی کیا کریں گے؟ اگر ہم معنی یہ کریں گے کہ بھئی جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، الا من صافی نفسہ، کہ بھئی اس کے یہ کہ اس کا جو دل ہے نا، نفسہ، نفسہ کا معنی کیا ہو جائے گا دل، یہاں سے نفسہ کا معنی ہم دل کریں گے، صافیہ معنی بے وقوف، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ بھئی اس کا معنی یوں بنے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے دین سے کون منہ پھیرے گا، من کا معنی ہوتا ہے کون، ٹھیک ہے نا جی، کون منہ پھیرے گا مگر وہ کہ سوائے اس کے کہ جو دل کا احمق ہو، جو دل کا احمق ہو نا وہ منہ پھیرے گا۔ اب دوبارہ معنی سمجھو کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دین سے کون منہ پھیرے گا سوائے اس کے کہ جو دل کا احمق ہو، یعنی جو دل کا احمق ہوگا وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے طریقے سے منہ پھیرے گا، ٹھیک ہے جی۔ ویسے یرغبو کا میں نے آپ کو معنی بتایا ہے کہ رغبت کرنا، لیکن جب اس کے بعد آنا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان بڑی بڑی کتابیں پڑھتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا والا کا دستفیناہ، اور تحقیق ہم نے چن لیا، پھر دنیا میں، وہ مانے اس کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو، ٹھیک ہے جی، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آخرت میں نیک کاروں میں سے ہوں گے۔ تو علماء یہود میں سے جو ہے نا کہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام لانے کے بعد اپنے دو بھتیجوں مہاجر و سلمہ کو جو ہے نا اسلام کی دعوت دی، اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا تو وہ کامیاب ہے، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمہ ایمان لے آئے اور مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نادر فرما کر ظاہر فرما دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کس کو، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ آپ نے یہ پیغام دینا ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، اور جب وہ آ جائیں تو آپ نے ان کی مدد کرنی ہے اور اس پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی میری آواز آپ کی طرف سب کی طرف آ رہی ہے نا؟ جی غلام صاحب آ رہی ہے۔ جی چلیں جی۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی جب، قال مانے کہا، لہو اس کو، رب اس کے رب نے، اسلم، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے رب نے آپ کو کہا کہ بھئی اسلم، کہ بھئی گردن جھکا دے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنی گردن اپنے رب کے لیے جھکا دی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں اس لیے جو ہے نا یہ جھکانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے۔
آگے فرمایا ووصّى بها ابراہیم و بنی ہے، اور اسی دین کی وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اور یعقوب نے، ٹھیک ہے نا جی، کیا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، یا بنیہ۔ اب دیکھو کہ یہاں پر دیکھو نا، کہ یہاں پر دیکھو کہ میں اس کا معنی بھی یہ کر رہا ہوں کہ یہ فاعل بنا رہا ہوں، وصا کو، ابراہیم کو وصا کا بھی فاعل بنا رہا ہوں، اور یعقوب کو بھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس لیے ان پر دونوں مرفوع ہیں، فاعل مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس وجہ سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قواعد پڑھا ہوگا انسان تو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی اسی دین کی وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب نے، کیا بولیں گے، یا بنی، یا اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو، ٹھیک ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم نہ مرنا مگر جو ہے نا مسلمان ہو کر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ آگے پھر فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام کنتم، بلکہ تم میں تو خود جو ہے نا موجود تھے، کب اذا اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام پر موت آئی، یعنی موت حضرت اذ قال لبنی ہے، تو جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون، نہ عبادت تم کرنا، من بعدی، میرے بعد، قالو، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گی، ما مانے کس کی، تعبدون مانے عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، تو انہوں نے کہا نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی جو آپ کا معبود ہے، و الہ آباء کا، جو آپ کے آباء و اجداد کا معبود ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہ معبود واحدن، جو اکیلا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے لیے گردن جھکانے والے ہیں۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی مانا سمجھ میں آ رہا ہے اس کا اچھے طریقے سے؟ جی لام صاحب۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا، کہ یہ ایک امت ہے، جو ہے کہ قد خلت، جو ہے گزر چکی، ٹھیک ہے نا، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، آپ کے لیے وہ ہے جو آپ نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، آپ نہیں پوچھے جائیں گے، اما کانوا یعملون، کے جو وہ کام کرتے تھے۔ جب جو ہے نا کہ یہودی جو ہے وہ دلائل میں عاجز ہو جاتے نا، تو وہ پھر آخر کار کیا دیتے کہ اگر ہمارے عقائد و اعمال غلط بھی ہوئے نا، تو ہمارے باپ داداؤں کے اعمال ہمارے کام آ جائیں گے، اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو اس میں جو ہے نا اس آیت میں تردید کی گئی کہ وہ سب جو انہوں نے کر دیا وہ گزر چکے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، اور جو تمہارے اعمال ہیں نا وہ تمہارے ہیں، تم سے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے جب دلال سے عاجز ہو جاتے، کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے ان پر، ان کے دین پر ہے نا، تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو کام کر چکے تو ان پر تو پوچھا جائے گا ان سے، لیکن یہ کہ آپ سے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ پوچھا جائے گا۔ قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اور قالو کا مطلب ہوتا ہے کہا، کونوا ہودا او نصارى، کہ وہی جو وہ کہہ رہے تھے کہ جو اہل کتاب تھے وہ کہتے تھے یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو پھر تم راہ پاؤ گے۔ تو کہتے ہیں قولو آمنا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے ایمان لایا اللہ پر، اور جو نازل کیا ہم پر، اور جو نازل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر، اور حضرت جو ہے نا کیا ہے کہ اور جو ہے نا اس پر کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، اسباط کا معنی ہوتا ہے اولاد، ٹھیک ہے نا جی، جو ہم پر اترا، اور یعقوب اور ان کے اولاد پر، اور جو کہتے ہیں کہ آگے پھر وما اوتیا، اور جو عطا کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی جو دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ جو دیا گیا نبیوں کو اس کی رب، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں جو ہے اس آیت میں تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کوئی شخص جو ہے نا کسی ایک نبی یا ایک کتاب کا انکار بھی کرن وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد جو ہے نا مقرر نہ کی جائے، کیونکہ انبیاء کرام کی تعداد کسی
دلیل قطعی سے جو ہے نا کیا کہ ثابت نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، پس اگر وہ ایمان لائیں اس کے مثل جو جس طرح آپ نے ایمان لایا، تو یہ صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی آیت کریمہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق انہوں نے ہدایت پائی، یعنی یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ صحابہ کرام کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی اے صحابہ کرام کہ یہودی جو ہے نا اگر آپ کی طرح ایمان لائیں، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر انہوں نے ہدایت پائی، ٹھیک ہے نا جی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ کہ منہ پھیر دیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ جو ہے نا اس میں ضد میں ہیں یا بدبختی میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ سمیع العلیم، اور وہی جو ہے نا کیا ہے کہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھو کہ ہم جو ہے نا یہ دیکھو، سمیع کا معنی ہوتا ہے سننے والا، علیم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا۔ اس میں آپ ذرا سمجھ لیں کہ جو مخلوق ہے وہ سمیع نہیں ہو سکتی۔ سمیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمیع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہر آواز کو سنے، تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ سمیع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر ذرے کی آواز کو جو سنے اس کو سمیع کہا جاتا ہے۔ اور سامع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صرف جو اس کے موجود جو آواز ہو اس کو سن سکے، اس کے علاوہ نہ سن سکے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو صفت سامع ہے، ہم انسان کو جو ہے نا صفت سامع لگی ہوئی ہے، یہ کبھی ہم سے علیحدہ بھی ہو سکتی ہے، کہ جس طرح دیکھو انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو انسان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ جو سامع ہے یہ نا ہم اللہ کے لیے بھی بول سکتے ہیں، مخلوق کے لیے بھی بول سکتے ہیں، لیکن یہ کہ سمیع جو ہے ہم کسی مخلوق کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت اس جو ہے نا اس وقت دیکھو کہ کتنی مخلوق ہوگی، کتنے انسان ہوں گے، وہ سارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت سب کی جو ہے نا کہ آواز کو سن بھی رہا ہے، اور اپنی جو ہے نا کہ ایک رضا کے مطابق جو ہے نا ان پر نظر کرم بھی فرما رہا ہے۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم بھی فرما رہا ہے، لیکن بیک وقت سب کی آواز کو سن رہا ہے۔ جو سامع ہے وہ بیک وقت سب کی آواز کو سن کر سمجھ نہیں سکتا۔ جی، سامع اور سمیع میں کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ اور اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ علیم، علیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علیم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، یعنی ہر ذرے کو جاننے والا۔ جو دیکھو عالم ہم کہتے ہیں نا، مخلوق کو ہم عالم کہتے ہیں، کہ جو شخص عالم بن جاتا ہے ہم اس کو عالم کہتے ہیں، علیم نہیں کہتے۔ علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر ذرے کو جاننے والا۔ تو جو مخلوق ہے وہ ہر ذرے کو نہیں جانتی، بس اتنا جانتا ہے جتنا جنا عقل اس کی کام کرتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علیم جانے تو وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ گمراہ ہے۔ جی اختر صاحب بات سمجھ میں آ رہی؟ سمیع اور علیم کا فرق سمجھ میں آیا؟ سلام صاحب، ایک کوشچن تھا ادھر ہاں کہ ہاں، انسان کی خصوصیات کے اندر کو قرآن میں مینشن ہے لفظ سمیع کا، بصیر کا یا علیم کا؟ دیکھیں بظاہر تو مجھے ایسی جو ہے نا کیا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہوگا تو اس میں کچھ نہ کچھ اس میں پھر رعایت کی گئی ہوگی۔ ویسے سمیع کا معنی ہوتا ہے ہر ذرے کو سننے والا، علیم کا معنی ہوتا ہے ہر ذرے کو جاننے والا۔ کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح اللہ پاک نے صفات اپنی ہے تو انسان کو بھی وہ کچھ صفات سے نوازا ہے، جس میں وہ دیکھنے اور سننا ہاں، اور تو سمیع سامع ہے، انسان کے لیے سامع ہے، انسان سامع ہے، سمجھ میں بات؟ سمیع نہیں ہے، سامع ہے۔ سامع کا معنی ہوتا ہے سننے والا، اور سمیع کا معنی ہوتا ہے ہر ذرے کو سننے والا۔ وہ پھر اس طرح تو بصیر کا مطلب ہی ہر ذرے کو دیکھنے والا ہوگا؟ نہیں، بصیر کا معنی ہوتا ہے دل پر نگاہ ڈالنے والا۔ ٹھیک ہو؟ ہاں، بصیر کا یہ بھی منع کر سکتے ہیں کہ ہر ذرے کو دیکھنے والا، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی بصیر اس لیے کہا جاتا ہے نا، دیکھو بصیر بصارت سے نکلا ہے۔ بصارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بھئی اندر کے راز کو جاننے والا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ شخص جو ہے نا صاحب بصیرت ہے۔ صاحب بصیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے نا جو آگے آنے والا ہوتا ہے اس کے اندر سے مطلب یہ جھانک لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بھانپ لیتا ہے کہ اس شخص کے اندر میں کیا ہے۔
حقیقت میں جو ہے نا اگرچہ اس کے دل سے واقف نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ جب آپ کے دفتر میں یا کوئی آپ جو ہے نا کہیں پہ کام کر رہے ہیں، رشتہ دار وغیرہ جو ہوتے ہیں، اور اگر وہ آپ سے کسی کام کے لیے آتے ہیں تو آپ بھانپ لیتے ہیں نا کہ یہ فلاں کام کے لیے آ رہا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے صاحب بصیرت، صاحب بصیرت ہونا اور ہے اور بصیر ہونا اور ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی اختر صاحب۔ جی علامہ صاحب کلیئر ہے۔ ہاں، صبغۃ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رنگ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ تو اب اس کو جو ہے نا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے اللہ کی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ یوں ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کون ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رنگ زیادہ اچھا ہو، یہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں اور اس کے عابد ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح رنگ جو ہے نا یہ جو ہے نا کپڑے کے ظاہر و باطن میں رنگ کیا کر جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے نا، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد جو ہے نا یہ ہمارے رنگ و پے میں سما گئے ہیں۔ جس طرح رنگ کیا کرتا ہے، کپڑے میں سما جاتا ہے نا، سرایت کر جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جو اللہ کا رنگ ہے نا یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے نا کیا ہے کہ دین یعنی اللہ تعالیٰ کے دین اور جو ہے نا اس کے جو سچے عقائد ہیں نا اس کیا ہو جاتے ہیں، ہمارے رنگ میں سما جاتے ہیں، تو گویا کہ ہمارا ظاہر اور باطن اس رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یہ اللہ کا رنگ ہے، اور کون ہے جس کا رنگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ اچھا ہو، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ جی اب سمجھ میں آئے گی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اس کے بعد پھر فرمایا قل اتحاجوننا، تو اے محبوب آپ فرماؤ کہ اتحاجوننا فی اللہ، کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو، وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ آپ کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ونحن له مخلصون، اور ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اسی کے لیے ہیں، خالص اسی کے لیے ہیں، یعنی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہم تقولون، بلکہ تم تو یوں کہتے ہو، کیا کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کہ تم تو یوں کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے اولاد جو تھے وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، ٹھیک ہے نا جی، وہ یوں کہتے تھے۔ تو آپ اے محبوب ان سے فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے، کل فرما دیجئے انتم، کہ کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، کہ بھئی تم جو اتنی دعویٰ کر رہے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے یہ کیا تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو پھر تم یہ بتاؤ کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ومن اظلم ممن کتم شہادتن، کون ہے اس سے بڑھ کر کے جو چھپاتا ہے گواہی کو، ٹھیک ہے نا، کون ہے یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو گواہی ہے نا اس کو چھپاتا ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا، اور یہ ایک گروہ ہے کہ جو قد خلت مانے گزر گیا، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، یعنی اس گروہ نے جو کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور یعنی کہ ہے کہ تمہارے لیے جو تم کمایا، تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے جو انہوں نے کام کیا تھا، یعنی جو آپ کے آبا و اجداد نے کام کیا تھا اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کو ماشاءاللہ ایک پارہ ختم ہو چکا ہے، پورا رکوع کا ختم ہو چکا ہے، تو اس لیے آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو کوشش کریں، اچھے طریقے سے آپ اس کو یاد کریں۔ جی اختر صاحب، اس میں مزید اگر آپ کو کوئی سوال وغیرہ جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا کسی کو کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہو اس رکوع کے بارے میں۔ جی آواز کلیئر ہے نا میری؟ جی علامہ صاحب کلیئر ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا جی آگے جی یہ آپ کا سبق ہے، یہاں تک آپ نے سبق پڑھ لیا تھا دا ساعتک علی اذنک کا، کہ اپنا جو ہے نا اپنی گھڑی آپ جو ہے نا اپنے کان پر رکھیں،
جی قاسم صاحب آپ اس طرح کرتے ہیں، اپنی گھڑی آپ اپنے کان پر رکھتے ہیں؟ علامہ صاحب میں نے سنا نہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ دا ساعتک علی اذنک. جی یہ حسن بھائی آپ اس کا معنی بتائیے ذرا قاسم بھائی کو. دا ساعتک علی اذنک. کیا آپ اپنی گھڑی اپنے کان پر رکھتے ہیں؟ نہیں علامہ صاحب، رکھیں آپ. ٹھیک ہو گیا جی. علامہ صاحب اچھا جی اختر صاحب اس میں آپ کچھ معنی وغیرہ یاد کیا ہے آپ نے؟ بتا پائیں گے کچھ؟ کون بتائے گا جی؟ یہ جو پچھلا سبق ہے تھوڑا بہت اس کا معنی کون بتائے گا؟ حاضی ید الیمنا و حاضی ید الیسرا، یہ میرا دایاں ہاتھ ہے اور یہ میرا بایاں ہاتھ ہے. شاباش. آگے. حاضی عینی یمنا و حاضی عینی الیسرا، ماشاء یہ میری اللہ دانی آنکھ ہے اور میری بانی آنکھ ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی قاسم بھائی آئے نا یادو کل جمنا، اس کا معنی کیا بنے گا؟ علامہ صاحب آئین یادو کل جمنا. یمنا، میرا ہاتھ کہاں ہے؟ وہ آپ کو پتا ہوگا. نہیں، سوال اس کا مطلب آئین کا معنی ہوتا ہے میرا کہاں. سیدھا ہاتھ ہے. آپ کا سیدھا ہاتھ کہاں ہے، اس کا معنی کیا بنے اچھا، گا؟ آپ کا سیدھا آپ ہاتھ کا. کہاں ہے؟ ہاں تو اس کا جواب کیا بنے گا؟ اس کا ہوگا ہاذا نہیں، عین ید الیمنا. الجمنا. ید الجمنا علی الکتاب یا ید الجمنا علی، یعنی کہ عین الیسرا، کہ بھئی میرا جو دایاں ہاتھ ہے وہ میری دائیں آنکھ پر ہے یا بائیں آنکھ پر ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی اچھا جی میرا خیال میں کہ یہاں سے کوئی پڑھے ترجمہ کرے اس کا، کیونکہ یہ بہت آسان ہے. یہاں سے یہ جو میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہاں سے کوئی پڑھتا جائے. جی اختر صاحب آپ 2-3 جملے آپ پڑھیں، 2-3 جملے حسن بھائی پڑھتے ہیں، پھر اور سے پڑھا لیتے ہیں. جی دا یدک الیمنا علی عینک، ہاں. میرا دایاں ہاتھ اپنا دایاں ہاتھ آنکھ پر ہے. اپنی آنکھ پر رکھو. اپنی آنکھ پر رکھو. دا مانے رکھو. اپنا دایاں ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھو. جی جی آگے. ادا آگے پڑھ. یمنا علی عینی، ہاں ادا کا کیا مطلب ہوگا علامہ صاحب؟ میں رکھتا ہوں. میں اپنا ہاتھ اپنی داہنی آنکھ پر رکھتا ہوں. نہیں، میں اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ اپنی آنکھ پر رکھتا ہوں. جی. دا میں اپنا دایاں ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھتا ہوں. جی آگے چلے. آگے چلیں اگر سب آگے چلے. یمنا علی کاتفی صدیقی کا، ہاں. میں اپنا داہنا دا ہاتھ. دا دا کا معنی ہوتا ہے رکھو. اچھا، دک رکھو، یعنی کہ تم رکھو علامہ صاحب. ہاں 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 یدا کا تم، آپ ہو گیا. ہاں. آپ اپنا داہنا ہاتھ علی کاتف صدیقی کا، اپنے دوست کے کندھے پر رکھو. شاباش. آگے حسن بھائی بتائیں گے. حسن بھائی پڑھی جی. آداؤ. ہاں آداؤ ید الجمنا علی کاتف صدیقی. آداؤ کا معنی کیا ہوتا ہے حسن بھائی؟ میں اپنا ہاتھ اپنے دوست کے کندھے پر رکھتا ہوں. شاباش. آگے دا یدک الجمنا فی ید صدیقے کا. دا کا معنی کیا ہوتا ہے اختر صاحب بتائیے ان کو. اپنا دائنا ہاتھ
اپنے دوست کے ہاتھ میں رکھو. جیب شاباش شاباش جی ٹھیک ہے جی دوست کے جی جی بتائیے ان کو اچھے طریقے سے بتائیے شاید سمجھ میں نہیں آیا ان کو. دا یدک الیمنا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے دوست کے اپنا ہاتھ میں دایاں ہاتھ اپنے دوست اپنا کے دایاں ہاتھ اپنے دوست کے ہاتھ میں رکھو. اداؤ ید الیمنا فی یدی صدیقی میں اپنا شاباش ہاتھ اپنے دوست کے ہاتھ میں رکھتا ہوں. شاباش آپ پڑھتے جائیے آگے تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے. پڑھتے جائیے. دا یدک الیمنا علی یدک الیسرا ہاں آپ اپنا داہنا ہاتھ شاباش داہنے یدک الیسرا بہنے ہاتھ پہ رکھو. شاباش اداؤ ید الیمنا علی ید الیسرا میں اپنا داہنا ہاتھ بہنے ہاتھ پہ رکھتا ہوں. شاباش دا یدک فی حبیبک جے بیکا جیبک ہاں جے بیکا یدک فی جیبک ہاں آپ اپنا ہاتھ جیب میں رکھو. شاباش اداؤ یدی فی جیبی میں اپنا شاباش ہاتھ بھی رکھتا ہوں. شاباش ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ اب جتنا بھی یہ سبق آ رہے ہیں نا اس میں نے آپ کو معنی نہیں بتانا. اس میں نے آپ کو جو آپ نے نہیں پڑھا ہوگا تھوڑا بہت وہ بتاؤں گا. باقی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے خود کام کرنا ہوگا. یعنی جس طرح دیکھیں کہ بھئی یہاں پر حاضی حدیقتن یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ باغیچہ ہے. حاضی مدرستن یہ مدرسہ ہے. حاضا مسجدن یہ مسجد ہے. حاضی دارن یہ گھر ہے. اقوموں کا معنی ہوتا ہے میں کھڑا ہوتا ہوں. قم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہو جا. ٹھیک ہے. انا اقومو میں کھڑا ہوتا ہوں. امشی معنی چل. ٹھیک ہے نا. اے خالد تو چل. انا امشی میں چلتا ہوں. تو اس طریقے سے میں آپ کو یہ معنی بتاؤں گا. پھر آگے آپ نے خود ہی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا معنی کرنا ہے. افتح الباب میں دروازہ کھولتا ہوں. اس کے بعد ہے جی اغلق الباب میں دروازہ بند کرتا ہوں. اور افتح الکتاب میں کتاب کھولتا ہوں. اغلق الکتاب میں کتاب کو بند کرتا ہوں. افتح الباب یا مروانو اے مروان دروازے کو کھول. اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا سمجھ کر انہوں نے مروان کی یہ مثال دے دی. ٹھیک ہے جی. انا افتح الباب کہ میں دروازہ کھولتا ہوں. افتح الکتاب یا سعد اے سعد اپنی کتاب کھول. تو اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے آپ کو تقریباً سارا سبق بتا دیا ہے. تو کل میں آ کر آپ سے یہ سبق جو ہے نا یہ اس طرح سنوں گا. ٹھیک ہے نا. یہ چوتھا سبق یہ آپ کا اسی طرح سبق ہوگا. اور آگے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے. اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں. من مانے سے مکانی مانے اپنی جگہ سے. وہ امشی الباب اور میں جاتا ہوں دروازے کی طرف. امشی الجدار یا عدنانو اے عدنان دیوار کی طرف چل. انا امشی الجدار میں چلتا ہوں دیوار کی طرف. تو اس میں آپ نے اس میں میں آپ کو میں نے نہیں پڑھانا بلکہ یہ آپ نے خود جو ہے نا یہ سبق یاد کرنا ہے. آگے جتنا بھی ہے نا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. کوئی بھی مشکل نہیں ہے. بالفرض یہ دیکھو افتح کا میں نے آپ کو معنی بتا دیا. افتح الباب یا امرو اے امر دروازہ کھول دے. اخرج یا امرو نکل جا تو اے امر. افتح مانے میں کھولتا ہوں. افتح الباب بابا میں دروازہ کھولتا ہوں. واخرج اور میں نکلتا ہوں. واخرج من الغرفۃ اور میں کھڑکی سے نکلتا ہوں. ظاہر بات ہے کھڑکی سے جو ہے کون نکلتا ہے. افتح الباب اور میں دروازہ کھولتا ہوں. وادخل اور میں داخل ہوتا ہوں. وادخل الی الغرفۃ اور میں کھڑکی کی طرف داخل ہوتا ہوں. بہرحال یہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ نے خود مانا کرنا ہے. یہ آپ کو میں بتا دوں پہلے بھی کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو ابھی نہیں پڑھانی. یہ میں آپ سے خود سننی ہے. یعنی کل آپ کیا کریں گے کہ کون سے سبق کی تیاری کر کے آئیں گے. کل آپ چوتھے سبق کی تیاری کر کے آئیں گے. جی اختر صاحب اس میں کوئی تیاری میں آپ کو کوئی مشکل تو نہیں پیش آئے گی؟ نہیں لام صاحب انشاءاللہ کر لیں گے. تو یہ آپ خود کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. جی قاسم بھائی اس میں آپ جو نا آپ کو کیا مشکل پیش آ رہی ہے اس میں ذرا بتا سکتے ہیں؟ علاوہ صاحب مشکل تو کچھ نہیں ہے بس یاد کرنا ہے وہ کر لیں گے انشاءاللہ. جی تو آپ نے یاد کرنا ہے. اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے.
ٹھیک ہے نا جی. اس میں ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ اب آپ سے جو ہے نا وہ چونکہ آپ چل پڑے ہیں تو اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو محنت کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ بہت فائدہ ہوگا اس میں ابھی. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. اس کے بعد ہے جی یہ آپ کا سبق ہے آج, بہت آسان سبق ہے یہ. میرے خیال میں اختر صاحب یا کوئی اور بھی یہ پڑھ سکتا ہے, یہ بہت آسان سبق ہے جی. حسن بھائی پڑھیں یا کوئی بھی پڑھے. اسم موصول کی تعریف اور تعداد ذکر کریں. ہاں اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں جو ایسے جملہ سے پہلے واقع ہو کہ جس کے بغیر وہ اپنے معنی پر دلالت نہ کریں. اس جملہ کو صلہ اور جملہ کی پہلی جز کو صدر صلہ کہتے ہیں. جیسے کمثل اللہ ذی قدا نارن, جب تک ہم اللہ زی کے ساتھ اس تو قدا نارن والا جملہ نہیں ملائیں گے تب تک اللہ زی اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا. اس کی دوسری تعریف یوں بنے گی کہ اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں جو اپنے صلہ کے ساتھ مل کر جملہ کی جز تام بنے. جز تام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم مسند یا مسند علیہ بنے. اسم موصول کی پہلی جز کو صدر صلہ کہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ پھر الذی کو واحد مذکر کے لیے, اللذان کو تثنیہ مذکر کے لیے, یہ ساری وہی چیزیں جو اس میں اشارے میں بیان کی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور آپ کو بات سمجھنے کی, یہ جو ما اور من ہے نا, یہ ما اور من, یہ ان کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ واحد, تثنیہ, جمع مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں ہوتا ہے. لیکن چونکہ ما اور من میں جب ان کا یکساں ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں فرق ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ ما کا استعمال اکثر غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے. غیر ذوی العقول کے لیے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں جان نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی, جان ہو اس میں, لیکن یہ کہ اس میں عقل نہ ہو, اس میں عقل نہ ہو. جس طرح بھینس, جانور وغیرہ جو ہیں یہ غیر ذوی العقول ہیں, جو انسان ہے وہ ذوی العقول ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو جو ہے نا کیا ہے کہ غیر ذوی العقول یعنی اس کے ذریعے ماں کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو من کا استعمال اکثر طور پر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے. کبھی کبھار ماں من کی جگہ استعمال ہوتا ہے اور من ماں کی جگہ استعمال ہوتا ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, این اور ایتن کی وضع واحد, تثنیہ اور جمع مذکر کے لیے یکساں ہیں, جبکہ ایتن کی وضع واحد, تثنیہ اور مؤنث کے لیے یکساں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور الف لام بھی معنی الذی کے معنی میں آتا ہے, مگر شرط یہ ہے کہ جیسے فعل اور اسم مفعول پر داخل ہوں. اور قبیلہ بنی طے ایک ہے, ان کے لیے یہ جو ذو لفظ ہے نا یہ الذی کے معنی میں آتا ہے. جیسے جاءنی ذو ضربک, میرے پاس وہ آدمی آیا جس نے تمہیں مارا. اچھا, اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو جاءنی زیدن ہے نا, جاءنی زیدن میں یہ جو زیدن ہے, یہ زیدن ہے, یہ دیکھو یہ فاعل بن رہا ہے. تو اب اس کی جگہ یہ جو الذی ہے نا, الذی, اس کو موصول کیوں کہتے ہیں؟ الذی کو موصول اس لیے کہتے ہیں کہ الذی کا تعلق جانی کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق ضربہ کے بھی ساتھ ہے, یعنی دونوں کے ساتھ ہے, یعنی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, اس وجہ سے اس کو الذی کہتے ہیں, اس موصول کہتے ہیں. تو اب گویا کہ یہ جو الذی ضربہ کا ہے یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے نا کیا ہے کہ مل کر جملے کی جز تام یعنی فاعل بن رہا ہے. تو اوپر آپ نے دیکھا نا کہ بھئی اس کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی جو کیا کہتے ہیں اس جملے کو کہتے ہیں کہ جو اپنے صلے کے ساتھ مل کر جملے کی جز تام بنے. تو جز تام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اسم مسند الیہ بنے یا مسند بنے. تو چونکہ اسم فاعل مسند الیہ ہوتا ہے تو یہ دیکھو اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مسند الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یعنی الذی کے بعد جو جملہ ہوگا اس کو ہم صلہ کہیں گے, اور صلہ کی جو پہلا لفظ ہوگا اس کو ہم صدر صلہ کہیں گے. صدر صلہ کا مطلب ہوتا ہے صلے کی شروعات. جی اختر صاحب, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اگر کوئی اس میں کوئی پریشانی یا کوئی ایسی بات